حضرت صاحب تبلیغی جماعت کون سی بدعت والا کام کرتی ہے؟ جناب پوری دنیا سب سے بڑی بدعت ان کے عقیدے کی ہے۔ آپ کون صاحب ہیں سمجھ لیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ عقیدہ ان کا کیا ہے؟ کیا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے؟ ان کا عقیدہ یہی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں 7 آیتوں میں لفظ استوا استعمال فرمایا ہے۔ الرحمن، رحمان علی العرش استوا، عرش پر مستوی ہے۔ اس کے علاوہ اپنا اللہ نے فرمایا ہم آسمان میں ہیں۔ افامنتم من فی السماء، آپ جانیں کہ یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے خلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ آسمان میں ہے۔ کسی نے پوچھا آپ پڑھتے نہیں ہیں لوگ، اور یہ ایک تقلیدی ایک مذہب مکتبے یا یہ سمجھیے مکتب فکر دیوبند جو بنا، وہ تقلیدی طور پر ایک بزرگ کچھ کہا گئے چلتا گیا، اور اصل عقیدہ جو تھا خود ہمارے حنفی علماء ابن ابی العز 5ویں 6ویں صدی میں صحیح عقیدے کے قائل تھے۔ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور امام طحاوی جو حنفی عالم ہیں انہوں نے باقاعدہ عقیدہ طحاویہ جو لکھا ہے اس میں صاف لکھا ہے کہ یہ عقیدہ ہے امام الملہ ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت اور ابو یعقوب اور محمد یوسف ابو یوسف یعقوب اور محمد بن حسن شیبانی کا۔ اس میں اللہ کا عرش پہ ہونے کا ذکر ہے۔ اور ابو مطیع بلخی نے پوچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، کوئی شخص سے کہتا ہے کہ ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ اللہ عرش پر ہے، تو امام صاحب کہتے ہیں وہ کافر ہے۔ اب آپ خود یہ بدعت جو جماعت تبلیغ کر رہی ہے اس کی روشنی میں سوچے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں آپ کافر نہیں ہوئے؟ اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے بغل میں، ہمارے جیب میں ہے، ہمارے ٹانگوں کے بیچ میں ہے، نعوذ باللہ ہر جگہ ہے، یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ کے عقیدے کے خلاف نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ بھی ہوتا تو ہم کہیں گے کہ پیارے رسول اور صحابہ کرام کے عقیدے کے خلاف ہے، اور جو کچھ بھی ہو کل امر لیس علیہ امرنا فہو رد، پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی کام جو ہمارے کام کے مخالف ہے یا ہمارے طریقے کے مخالف ہے تو مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ عرش پر نہیں، تو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ وہ کافر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ۔ پھر ابو مطیع بلخی پوچھتے ہیں خاص شاگرد کہ کوئی کہتا ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ عرش پر ہے، لیکن یہ عقیدہ نہیں ہے کہ العرش آسمان پر ہے یا زمین پہ ہے، شبہ میں ہے، تو کہا وہ بھی کافر ہے، کیونکہ پڑھتا نہیں اللہ کا کلام۔ افامنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے، افامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، اس ذات سے بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے۔ تو امام ابو حنیفہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ جماعت تبلیغی کا کوئی آدمی بتا دے کہ کیا ان کو کیا بتایا جا رہا ہے۔ یہ تو عقیدے کی ایک بات ہوئی، باقی اور جو ناچ چھلنگ اور کود ہوتی ہے اس میں سلوک تزکیہ کے نام سے ہم نے خود دیکھا، سبحان اللہ، وہ سب سے بڑی بدعت ہے۔ بہت سی بدعتیں ہیں۔ دوسری بات ہے کہ عقیدے کی خرابی سب سے بڑی خرابی ہے، اس کی اصلاح کر لیں، اور عالم لوگ نکلیں تبلیغ کے لیے۔ ہم ان کے اخلاص پہ حملہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن یقیناً گمراہی ہے بہت بڑی، اور آپ غلط لوگوں کو جو بتائیں گے چیز اس کا گناہ بھی آپ کے اوپر پڑے گا۔ میں فرانس میں تھا، وہاں 5 مہینے تک تھا، میرا آپریشن تھا، مجھے بلایا ان لوگوں نے۔ ایک آدمی تھا باقاعدہ گوروں میں سے، ان کے ایک تو ہوتا ہے گئے ہندوستانی، پاکستانی، فرانسیسی ہو گئے، برطانی ہو گیا اور کچھ، وہ گوروں میں سے مسلمان ہوا، اس کو اچک لیا، انہیں بڑی تیزی سے اچکتے ہیں ایسے لوگوں کو، اچک لیا، لے جا کر کے اس کو سناتے رہے، فرانسیسی زبان میں ترجمہ ہو رہا تھا، تو فضائل قرآن پڑھتے رہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ فضائل قرآن ہم نے پڑھ لیا، کتنے دن سے سن رہے ہیں، قرآن پڑھنے کی باری آپ کے یہاں کب آئے گی؟ آپ قرآن پڑھ کر کے ہمیں اس کا ترجمہ سکھائیے۔ تو جو بیان کرنے والے تھے ناراض ہوئے، ان جو نقل کیا لوگوں نے، اور خود وہ بھی تھا، انہوں نے کہا کہ اس میں جو چیز تمہیں ملے گی فضائل اعمال میں، قرآن میں نہیں ملے گی۔ کتنی بڑی بات کہہ دی ہے، سبحان اللہ، کہ کہیں زمین بھی دھس نہ جائے اور آسمان نہ گر پڑے۔
اس میں جو چیز تمہیں ملے گی وہ قرآن میں نہیں ملے گی۔ تو اس طرح کے بیچارے مجبور ہیں، عقل سے بھی مجبور ہیں جاہل ہونے کے ساتھ ساتھ۔ تو بہت سی بدعتیں ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ کلمہ پڑھا کر کے، کلمہ پڑھ کر کے آدمی کفر بھی کرتا ہے، کلمہ پڑھ کر کے شیعہ اور رافضی ہوتا ہے، کلمہ پڑھ کر کے جا کر کے قبروں پہ جب ہسائی کرتا ہے اور قبروں والوں سے مدد مانگتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ایمان اور دین، اگر آپ کے ہاں دین ایمان ہے تو پھر اس دین ایمان پر ہزاروں سلام۔